انسان اپنے خالق کو روز ازل سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر محدود علم ہونے کی وجہ سے کبھی بھی مکمل طور پر اس سوال کا جواب نہیں جان پایا کہ اس کا رب آخر کون ہے، کیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں آج آپ کے لیے اللہ کی پہچان کے حوالے سے بات کروں۔ وجود خدا اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو ایک ہی وقت میں عیاں بھی ہے۔ ہر شے کا اپنے رب سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ خدا کی پہچان انسان میں دو طرح سے قائم ہے، ایک باطنی ہے اور دوسری خارجی۔ خود اپنے اندر اور باہری دنیا میں اسے ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے کوئی ایسی برتر و بالا ہستی موجود ہے جو اسے تخلیق کر کے اس جہان میں بیچ کر آزما رہی ہے۔ باطنی دنیا میں وجدان سے اور خارجی دنیا میں علم کی روح سے یہ احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ پہلے انسان کے باطن میں خدا کی پہچان پر بات کرتے ہیں۔ نفس اللہ کو پہچانتا ہے، مکمل تو نہیں لیکن روح کی موجودگی سے نفس کو ہر لمحہ خدا کا احساس رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ عہد الست ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کی روح سے لیا۔ جب پوچھا الست برکم، کیا مجھے جانتے ہو؟ جواب دیا قالوا بالا، اے ہمارے رب کیوں نہیں۔ روح کی جسم کے پنجرے میں ایک قیدی کی حیثیت سے موجودگی نفس کے لیے ہر لمحہ خطرے کا اعلان ہے۔ نفس انسان چونکہ صرف اسی دنیا میں رہنے کو جینے کو ترجیح دیتا ہے، اسی لیے یہ روح سے خائف ہے۔ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ہر ساتھ نفس کی یہ کوشش ہے کہ روح کو دبائے رکھے، اسے الجھن میں نہ ڈال کر رکھے۔ یہ نفس کا اندرونی ڈھانچہ ہے۔ نفس بنا ہی اللہ سے بھاگنے کے لیے ہے۔ یہ جھوٹا ساری زندگی انسان کو اسی دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ یہ کبھی روح کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ نفس کو جتنا خوف باہری جسمانی موت سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوف زدہ یہ اندر کی موت سے ہوتا ہے۔ روح کی آزادی نفس کی موت ہے۔ یہ تو وجدان سے انسان کو احساس ہے کہ کوئی خالق ہے۔ باہر کی دنیا سے یہ احساس انسان کو کیسے ہوگا کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے۔ ہر بات اس دنیا میں انسان کو بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اگر اللہ کتابیں آسمان سے نہ بیچتا تو انسان میں اتنی عقل کہاں تھی کہ باطن کے وجدان کو خدا کا نام بھی دے سکتا۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا ایک نظریہ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس وقت کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اگر خدا کے تصور کو جاننے کی کوشش کی جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں بھی لکھ ڈالیں تو تصور خدا کا موضوع کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مقصد چونکہ صرف اسی کتاب کے موضوع پر رہتے ہوئے بات کرنا ہے، اسی لیے یہ واضح ہو کہ ہم یہاں صرف اللہ کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ یہ مسلمانوں کا تصور خدا ہے، یہ میرے، آپ کے، ہم سب کے خدا کا تصور ہے۔ بے شک رب سب کا ایک ہی ہے، مگر چونکہ دیگر مذاہب دوسرے مختلف تصورات میں الجھے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم یہاں صرف اللہ کے تصور پر بات کریں گے۔ ہر انسان کے خیال میں ایک رب ہے، یہی اس کے رب کا تصور ہے۔ اسی سے وہ دعا مانگتا ہے، اسی سے وہ باتیں کرتا ہے، اس کے سامنے چیختا چلاتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے۔ ذہن کے اس تصور کے علاوہ انسان کے پاس اپنے رب کی کوئی اور پہچان نہیں ہے۔ یہ تصور یہ بے چہرہ ہے، اس کا کوئی خد و خال نہیں ہے۔ تصور میں وجود خدا کا کوئی عکس اس لیے نہیں ہے کہ نفس کے پاس خدا کے خد و خال کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ قرآن اور احادیث سے آیا ہے۔ ذہن کبھی کسی ایسی شے کا خاکہ نہیں بنا سکتا جسے اس نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو۔ اللہ نفس انسانی میں موجود اپنے اسی تصور کے بارے میں، اسی رب کے بارے میں سورہ الانعام میں فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔
اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ غور کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ سب کو بتا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے خیالوں کا ایک رب ہے جسے وہ پوجتا ہے۔ اللہ کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے، علم دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نئی طرح کے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا میں ہوں، یہ آسمان اور زمین میں نے بنائے ہیں۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو روئے زمین پر اس پوری کائنات میں آج تک کسی کو کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز پیدا کی ہے، خالق کل شیء کا دعویٰ سوائے اللہ رب العزت کی اور کون کر سکتا ہے؟ اب یہ طاقت کی انتہا ہے۔ دنیا میں اس کائنات میں کوئی نہیں جو سب جانتا ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں غور کرو، میں نے چونکہ ہر شے بنائی ہے، اسی لیے یہ بات حق ہے، مجھے ہر شے کا علم ہے۔ اب آگے بڑا راز کہہ دیا، فرمایا یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنا کانسیپٹ سیدھا کرو، اپنے خیال کے رب کو میری اللہ کی ذات سے جوڑو۔ کس قدر زبردست علم سے اللہ انسان کو سکھا رہا ہے، اسے اپنی پہچان تک لا رہا ہے۔ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، علم اللہ کا ہے۔ اللہ بے شک جو چاہے کرتا ہے، لیکن وہ جو بھی کرتا ہے علم سے کرتا ہے۔ اللہ کی شان نہیں کہ بغیر دلیل کے کچھ بھی کر دے۔ اللہ کو جاننے میں، اللہ کے تصور کو پختہ کرنے میں یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم کھیل ہی میں بنانا چاہتے تو اپنے پاس کی چیزوں کو بناتے، اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا۔ ایک عام آدمی کا خدا کا تصور شروع میں ناپختہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کو جانتا نہیں، اور اللہ کا اصول ہے کہ اسے صرف علم سے جانا جا سکتا ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کے بارے میں بڑھتا ہوا علم ہے، یہ معرفت ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا، مزید جاننا اور جانتے ہی جانا، اپنی اصل میں اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کو جاننا ہی اس کو دیکھنا ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کافر بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو۔ کہہ دو کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کو جاننے کی آرزو رکھتا ہے، اسے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم سارا اللہ کا ہے۔ جتنا علم حاصل کرتا جائے گا، اللہ کا تصور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ کانسیپٹ بہت بڑی دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے پرانے اور جاہلانہ تصورات سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اپنے ارد گرد کھڑی یہ دیواریں توڑ نہیں سکتا، اپنے اندر موجود علم پر شک نہیں کر سکتا، اسے کبھی علم عطا نہیں ہوتا۔ یہ تو عقل کے رک جانے کی نشاندہی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ سب جانتا ہے۔ اگر وہ سب جانتا ہے تو اس کی تو تکمیل ہو گئی، اب اللہ سے کیا مانگے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ہر وقت یہ دڑکا لگا رہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں ٹھیک ہوں یا غلط، اسی میں ایمان قائم ہے۔ جو یہ مان بیٹھے کہ میں بالکل ہی غلط ہوں، میرا کچھ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی گیا، اور جو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں سرے سے غلطی ہے ہی نہیں، میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ بھی مارا گیا۔ علم حاصل کرنے میں تکلیف بہت ہوتی ہے، نفس مزاحمت کرتا ہے، اسی لیے عام طور پر لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں، قرآن سمیت دیگر الہامی کتابوں اور آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج عمرہ بھی کرتے ہیں۔
تھوڑا بہت اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں، اب دنیا داری بھی کرنی ہے، سارا وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ بات ٹھیک ہے، مگر یہ تو محض ایک بہانہ ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کے بیوی بچوں ماں باپ کو کون پالتا ہے۔ اعتدال کی حالت تک تو بات ٹھیک ہے، مگر یہ کیا کہ لمبے لمبے منصوبے اس دنیا کی زندگی میں کر کے انسان اپنے دل کو زنگ لگا لے۔ اللہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جائے، اور یہ کہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھانا اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی غنی اور سرمایہ دار ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے دوا اولیاء کو ہلاک کیا تھا اور سمود کو، پس اسے باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو، بے شک وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھے، اور الٹی بستی کو اس نے دے ٹپکا، پس اس پر وہ تباہی چھا گئی جو چھا گئی۔ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں تو شک کرے گا؟ یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آنے والی قریب آ پہنچی، سوائے اللہ کے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ پس کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل رہے ہو؟ پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ زندگی بہت بڑی اور عظیم ترین نعمت ہے، اسے سیریس لینا ہی پڑے گا، تھوڑے بہت سے گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا طرز کلام ان آیات میں اس قدر جاہ جلال پر ہے کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اللہ کو نظر انداز کر رہے ہیں، اپنی تمام تر کوششوں کا رخ حیات الدنیا کے حصول کی جانب موڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الف لام میم، کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا۔ جو سچے ہیں ان کو بھی، جو جھوٹے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان اللہ کو جانتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اسے پہچانتا جاتا ہے۔ جب نفس کو اللہ کے ناقص تصور سے نجات ملتی ہے تو تصور خدا پختہ ہونے لگتا ہے۔ یہ نیا علم نفس کے لیے آب حیات کا اثر رکھتا ہے۔ خدا کا خوف جو پہلے خلش کی صورت اسے بے چین رکھتا تھا، اب اس خوف سے بدل جاتا ہے۔ کہیں خدا مجھ سے محبت کرنا نہ چھوڑ دے، کہیں میں اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤں۔ اب نفس خود کو اللہ کے سامنے مجرم نہیں بلکہ دوست خیال کرنے لگتا ہے۔ اس احساس کے پیدا ہوتے ہی اس میں اطمینان و سکون کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ اب وہ گناہ کر کے اسے چھپانے کی بجائے، اسے دبانے یا نظر انداز کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے آ کر گناہ کا اعتراف کرنے کی ہمت اپنے اندر پاتا ہے۔ اب وہ اس گناہ پر اللہ کے سامنے نادم ہو کر توبہ کرتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت اور بخشش سے اس کی نفسیات میں سے اس گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اس محبت کا اور اس تعلق کا ریلیشن ہے جو بندے اور خدا کے درمیان آغاز ہے۔ اب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے دوست ہیں، اور اللہ سے فرار رکھنے والے، اللہ سے بیزار ہونے والے اس کے دشمن ہیں۔ تصور خدا درستگی کو مائل ہوتے ہی زاویہ نظر مکمل بدل جاتا ہے۔ پھر یہ مقام آتا ہے کہ وہی نفس جو موت سے ڈرتا ہے اب اس کو اللہ سے ملاقات کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ خوف اب بھی اسے موت سے ہوتا ہے، لیکن یہ اب دہشت کی نہیں
بلکہ ناگواری کی حالت پر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک نیا احساس جنم لیتا ہے، اسے موت کے بعد کی دنیا کا، آخرت کا تجسس بیدار ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی پروگرس ہوتی ہے، یہ بہت بڑی ایک کامیابی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اب نفس کی ساری دلچسپیوں کا مرکز یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر نفس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ زندگی کس قدر مختصر ہے اور کتنی بھیانک غلط فہمی اور گمراہی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نجات کی ابتدائی علامت ہے۔ نفس کی یہ وہ حالتیں ہیں، وہ نشانیاں ہیں کہ تلاش خدا کے رستے میں سنگِ میل کی طرح نصب ہیں۔ کوئی مسافر جب بھی گزرا تو خوب دیکھ لے گا اور جان لے گا کہ سفر کس منزل تک آ پہنچا ہے۔ اب نفس خدا کی محبت گرفتار ہونا شروع ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھتی شناسائی کا یہ وقت عظیم الشان ہوتا ہے، جب خوف سے ہچکچایا ہوا، زمانے کی ٹھوکروں کا مارا ہوا، خدا کے ناقص تصور کو اپنے ذہن میں لیے گھبرایا ہوا مگر مشتاق انسان اپنے رب کے دربار میں اذان بازیابی کا شرف پاتا ہے۔ ایک ایک قدم بڑھتے ہوئے اس انسان پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں پہنچا بلکہ وہ تو محبت الہی سے پہنچایا گیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اللہ کی تلاش کر رہا ہے، مگر اب اسے خبر ہوتی ہے کہ اللہ بھی اسے تلاش کر رہا تھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس تک آ پہنچے، بس سوال کرنے کی دیر ہے، ایک بار دل سے کہنے کی دیر ہے، اے میرے رب تو مل جا، اے میرے رب تو مجھے مل جا۔ ساری خدائی اس انسان کی مدد کو لپکتی ہے، اللہ کا پورا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے، ورنہ بندے کی کیا مجال کے رسائی پا جائے۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بس انسان کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ بندہ اللہ تک نہیں جاتا، اللہ بندے تک آتا ہے۔ یہاں اب نفس کو بشارت ملتی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سورہ الحدید میں کس طرح پکار رہا ہے۔ قرآن کو دل کی آنکھ سے اگر پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے۔ اللہ کا سخت لہجہ صرف کافروں، منافقوں، مشرکوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں اور اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے والوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سورہ الحدید میں کس طرح فرماتا ہے، جان لو یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے۔ جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے۔ جو اللہ کو چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کس قدر محبت سے اس شخص کو خطاب کرتا ہے، اور اپنے اللہ سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ پر جب چلتا ہے تو لازمی امر ہے کہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف بن جاتا ہے۔ دباؤ بھی بہت پڑتا ہے، بہت مایوسی بھی آتی ہے، پریشانی بھی بہت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس اس جنگ میں اللہ کا پختہ تصور نہ ہو تو اس کے لیے مصیبت بھی دگنی ہو جاتی ہے اور خطرات بھی۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں ہر وقت جاننے کی دھند میں لگے رہنا ہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ جس قدر اللہ کی پہچان بڑھتی ہے، اللہ کا قرب اسی قدر بڑھ جاتا ہے۔ جس قدر قرب بڑھتا ہے اسی قدر محبت بڑھتی ہے۔ یاد رہے کہ محبت محض زبانی دعوے سے کبھی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس دعوے کی سچائی کے ثبوت کے طور پر نوازیاں نشانیوں اور گواہیوں والے مستقل اعمال کا ہونا لازم ہے، جن کی موجودگی یہ ثابت کرے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا زبانی جمع خرچ کرنے والے میں سے نہیں ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی محبت کو آزماتا ہے۔ حق ہے
کوئی بھی محبوب اپنے عاشق کو لازمی آزماتا ہے تاکہ جان لے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ انسان اللہ کو پہچان جائے تو اس کی آزمائش کو بھی پہچان جاتا ہے۔ طالب علم کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے گا، اسی لیے وہ علم لینے کی کوشش کرتا ہے، اور کہاں کہاں سے آزمایا جا سکتا ہے۔ جس کو علم نہیں اس بیچارے کے لیے آزمائش ایک مصیبت ہے۔ اللہ کی پہچان میں پختگی پیدا کرنے کے بعد ایک اور بڑی اصلاح کرنا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے تصور پر سے قدامت کا سایہ ہٹانا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا تصور قدامت پر ٹکا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ قدیم بھی ہے لیکن وہ اتنا ہی جدید بھی ہے۔ یہ سب اللہ کے مظاہرے ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، ہم اللہ کو مکمل نہیں جان سکتے، ہم اللہ کو، اپنے رب کو بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ اس ذات عظیم کی پہچان کا سفر شروع کیجئے۔ اللہ ہم سب کا منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے ہم دریافت کریں، اور کیوں نہ کیا جائے؟ ایسے زبردست علم والے رب کو کیوں دریافت نہ کیا جائے؟ میں قصہ اختتام تک پہنچاتے ہوئے سورۃ زمر کی آیات کا ترجمہ کروں گی۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور یہ زمین قیامت کے دن سب اسی کی مٹھی میں ہوں گے، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پاک اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔